اختر عالم کے لاکھوں فرزندان توحید آج حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کی ادائیگی کے ساتھ ہی سعادت حج سے مشرف ہو گئے۔ مقدس سرزمین پر عازمین حج ذکر و اذکار اور عبادتوں میں مصروف ہے۔ مسجد الحرام کے امام شیخ صالح بن حمید نے خطبہ حج کے دوران فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خصوصی دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالی فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، خواتین اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے دوران میدان عرفات میں واقع مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ صالح بن حمید نے امت مسلمہ کو ہدایت دی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے دور رہو۔ امام حرم نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ خیر کا کام کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت ہوگی، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے، تقوی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے تلقین کی کہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کا کام کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو تاکید کی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے کہا کہ ایمان والوں، عہد اور وعدے کو پورا کرو، جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو پورا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر گزار بندے سے وعدہ ہے کہ جتنا شکر کرو گے انہیں زیادہ نعمتیں نوازے دے گا۔ امام حرم نے حجاج اکرام اور حرمین شریفین کی شاندار خدمت انجام دینے پر خادم حرمین شریف شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ امام حرم نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو معاف کر دے، زخمیوں کو شفا دے دے۔ امام حرم نے رنجیدہ آواز میں دعا کی کہ اے اللہ عرفات سے دعا کی جا رہی ہے، اہل فلسطین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، وہ عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کو برباد کر دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے، ان میں تفریق ڈال دے۔ اے اللہ وہ بچوں کے قاتل ہے، ان میں تفریق ڈال دے۔ خطبہ حج کے بعد حجاج اکرام نے میدان عرفات میں امام شیخ صالح بن حمید کی امامت میں نماز ظہرین حالت سفر میں ظہر اور عصر کی 2 رکعت جیسے قصر کہا جاتا ہے ادا کی۔ واضح ہے کہ حجاج اکرام غروب آفتاب تک میدان عرفات میں قیام کریں گے اور نماز مغربین مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعت کی ادائیگی کے بعد حجاج اکرام میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ حجاج اکرام آج کی رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد رمی کے لیے روانہ ہوں گے۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حجاج اکرام حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ 11 ذی الحج کو حجاج اکرام چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ رمی جمعرات کے بعد حجاج اکرام طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ روانہ ہوں گے۔ طواف زیارت کے بعد حجاج اکرام صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ 12 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائے گی۔ 13 ذی الحج کو حجاج اکرام رمی جمعرات کے بعد مینا سے اپنی رہائش گاہ روانہ ہو جائیں گے۔ اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم الف بين قلوبهم وتولى جميع شأنهم وازرع المحبة فيما بينهم. اللهم كن لاخواننا في فلسطين، اللهم كن لاخواننا في فلسطين، اللهم تولى شأنهم، اللهم تولى شأنهم، اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريدهم واجبر كسيرهم وآمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز.
اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملكة سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد سلمان، اللهم واجزهما خير الجزاء على ما قدم ويقدمانه للإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.